जो मौजू है वो तो ज़ाहिर है कि सबके सामने है। पूरी दुनिया का मीडिया, उनके जो कैपिटल्स है, उनके जो डिप्लोमेटिक कोर है, उनके जो मिलिट्री इस्टब्लिशमेंट है या इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारे हैं, सारे अफ़गानिस्तान पर मरकूज़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी पूछे जा रहे हैं और हर कोई कुछ परप्लेक्स हैं, कुछ सरप्राइज़ हैं और कुछ वे फॉरवर्ड के बारे में सोच रहे हैं और अफ़गानिस्तान में और कुछ बाहर लोगों को किसी को अपनी फ़िक्र है, किसी को मुल्क की फ़िक्र है। तो बहरहाल ऐसे सिचुएशंस आते हैं कौमों की ज़िंदगी में और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान जिस पीरियड से गुज़र रहा था अबाउट 20 ईयर्स, जो कि अमेरिकन या नाटो ऑक्यूपेशन था और उसके बाद उसका इख्तिताम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ड्रॉ डाउन तो उन्होंने 9/11 के साथ सिंबॉलिकली रखा था, लेकिन 9/11 से पहले न सिंबॉलिक रहा और न प्रैक्टिकल रहा। दैट has gone almost on the tailspin। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि व्हाट वर द कैलकुलेशन जो कि अमेरिका या नाटो या इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान के बारे में सोच रहे थे। मेरे ख्याल में कि बहुत सारों को सरप्राइज मिला और इवन तालिबान गॉट द सरप्राइज के इतना जल्दी और इस तरीके से हो जाएगा। तीसरी बात ये है कंक्लूजन के लोग सोच रहे थे कि अफगानिस्तान एक ब्लडी वार के बाद या एक सिविल वार के बाद या बहुत खून खराबे के बाद सेटल हो जाएगा या टाइम लेगा एक लॉन्ग टाइम लाइंस पर, लेकिन वो मफरूज़ा भी गलत साबित हुआ। पीसफुल रहा सो फार। और दूसरी बात ये है कि वो जो गेम स्पॉयलर्स थे या इसके अलावा मलेशियास थे या इसके अलावा बाकी जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे सब या मेल्ट डाउन हो गए या बैकग्राउंड में चले गए या रिकनसाइल कर गए और ये भी एक फैक्टर बड़ा सामने आया। और मेरे ख्याल में कि सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि नेबर्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए और बाकी दुनिया के लिए कि इट इज़ ए पीसफुल सेटलमेंट। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सारे उसका। दूसरी बात आ जाती है कि आखिर बहुत सवालात पूछे जा रहे हैं, क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। बहरहाल जो तालिबान का मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटजी थी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री, उसमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन था, उसमें सिनर्जी भी थी और उसमें एक यकसुई भी थी। और लगता यूँ है कि उनका मिलिट्री लीडरशिप और इसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द डिप्लोमेटिक वो जो उनका फ्रंट था, दे वर ऑल इन सिंक what they were doing and probably they were on the right direction। और इतनी बड़ी कोऑर्डिनेशन एक ऐसे, क्योंकि हमने देखे हुए रेजिस्टेंस, इंसर्जेंसीज, गुरिल्ला वार, ये चीज़ें तो देखी हुई, लेकिन इतने फ्रंट्स पर एट ए टाइम सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट रखना, इंटैक्ट रखना, यकीनन दिस क्रेडिट गोज टू द तालिबान। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो डिप्लोमेटिकली अपने नेबर्स को, खुसूसन क्योंकि अमेरिका ने रीजनल इशू इसको बना दिया बनिस्बत उनका इशू होने के, तो जब रीजनल इशू बना दिया तो मेरे ख्याल में तालिबान ने भी इस तरह डिप्लोमेटिकली उन्होंने रशिया के साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड सेम गोज टू चाइना, फिर उनके जो रिजर्वेशंस थे पाकिस्तान एंड सो गोज टू ईरान, उन सब को ऑनबोर्ड कर लिया डिप्लोमेटिकली कि अफगानिस्तान की साइल किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा उन्होंने ये किया कि सबसे पहले उन्होंने जो मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया तो उन्होंने जितने भी कॉरिडोर्स थे, इन एंड आउट रूट्स थे और वो वलायतें जो कि बाहर मुल्कों के साथ उनका बॉर्डर मिलता था, उनको सबसे पहले कंट्रोल कर लिया और उसमें भी उन्होंने प्रायोरिटी नॉर्थ को दे दी और नॉर्थ में जो 7 वलायतें थी उनको सबसे पहले काबू कर लिए। इसलिए उनके पास एक बैगेज था या तल्ख एक्सपीरियंस था, वो ये था कि नदरन अलायंस या हज़ाराज या जो उसके अलावा उज़्बेक, ताजिक
سے یا باقی ان ملکوں سے اگر ان کے ایتھنکلی کچھ سپورٹ ہوتا ہے تو ان کو سب سے پہلے انہوں نے کر لیا. اگلی بات انہوں نے جو کر لی وہ یہ کی تھی کہ میرے خیال میں ملٹری تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں ملٹری ہسٹری تو ہمیں تو ہٹلر کا، اس کے بعد مینسٹین یا اس کے جو پینزر ڈویژنز کا وارفیئر کا سب سے بڑا پوائنیئر تھا رومل، جنرل رومل، تو اس کا بلڈ سریک بہت مشہور تھا. لائٹننگ کنڈکٹ ہوتا تھا، سرپرائز ملتا تھا، موبیلٹی تھی، ٹینکس تھے، سب چیزیں. لیکن آئی سپوز اس دفعہ طالبان کا پیدل اوفینسو، اینڈ پیدل اوفینسو سے پھر سافٹ ویکل آ گئے، اور سافٹ ویکل کے بعد پھر ہارڈ ویکل آ گئے، ان کے ساتھ ٹینکس آ گئے، اس کے علاوہ آرمڈ کارز آ گئے، ہمویز آ گئے، اور رفتہ رفتہ یہ بڑھتا گیا. مور سو کہ ان کا نارملی ایمونیشن اور لاجسٹک کی سپلائیز ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن دے آر گیٹنگ ایوری تھنگ فرام دا گراؤنڈ اینڈ لیو آف دا گراؤنڈ. یہ بہت بڑی وہ تھی کہ جو قبضہ کر لیتے تھے. تو میرے خیال میں ان کی جو اسٹرینتھ اسٹیمیٹڈ بتائی گئی تھی کہ 70,000 یا زیادہ سے زیادہ 80,000، میرے خیال میں اس سے کئی چند گنا ان کو ہتھیار بھی مل گئے، ایمونیشن بھی مل گیا، موبلٹی کے لیے ان کے لیے گاڑیاں بھی مل گئی، اور بہت ریسورس. دیٹ واز دا پلس پوائنٹ کہ موبلٹی ان کے حق میں آ گئی. اگلی بات یہ تھی کہ انہوں نے اتنے فرنٹس پر، کیونکہ آلموسٹ آل دا پیریفریز آف افغانستان، دا بارڈر لائنز، that is more than about 7,500 kilometer، اور ان سب پر ایٹ اے ٹائم اوفینسو لانچ ہونا، سب کو کوآرڈینیٹ کرنا، ہر جگہ پر پولیٹیکل فرنٹ کو بھی آگے رکھنا، کیونکہ انہوں نے یہ نہ صرف کہ ان کو بزور بازو لے لیا بندوق کے اس سے، بلکہ جرگہ بھی کرتے تھے، اور جو ان کے جو آرمی تھی یا ان کے جو کرتے دھرتے تھے، خواہ وہ گورنر ہوتا تھا یا کوئی اور، تو ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے، اور بہت سارے علاقے انہوں نے بات چیت کے ذریعے سرنڈر کروا دیے. یہ بھی ایک اچھی بات تھی. تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ان میں یہ اتنی کوآرڈینیشن کیسے آ گئی، تو میرے خیال میں ایک آرمی کے لیے فائٹنگ سپرٹ کے لیے ان کا فیتھ ہوتا ہے، اور ان کا جو کاز ہوتا ہے یا ان کا جو مرال ہوتا ہے، یہ تینوں کمبینیشن بڑے ڈیڈلی ہوتے ہیں. ان اسپائٹ آف آل دا آڈز اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کے لیے اپنے گولز حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور یہ میرے خیال میں کہ طالبان کا ایک پروویس تھا. دوسری بات یہ جاتی ہے کہ یہ جو کمانڈ سٹرکچر تھا، جو فیلڈ میں لڑتے تھے اور ان کے ساتھ یہ باقی پولیٹیکل یا ان کے جو باقی لوگوں کے ساتھ رابطے تھے، میرے خیال میں کہ وہ بھی کافی ان کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اتنے سرپرائز یا اتنے سکسیسز اچیو کر لے. ایک اور چیز کہ انہوں نے شروع سے افغان فورسز پر ایک ڈیفینسو اینڈ سیج مینٹلٹی ان پر امپوز کرا لی، اور جس کی وجہ سے وہ اپاہج بن گئے، اور وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب باہر نہیں نکلتے تو اس کا مطلب ہے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ مسلسل اوفینسو میں رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اوفینسو میں ڈیفینسو میں اوفینس نہیں ہے، لیکن اوفینسو میں ڈیفینس بھی ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو، ڈیفینس کو بھی اور اوفینسو کو بھی ایٹ اے ٹائم چلا رہے تھے. اور ایک اور چیز تھی کہ شاید ان کا جو کنفیوژن جو انہوں نے کاز کر لی افغانستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ پر، اور اس کے علاوہ ان کے جو باقی ایتھنک گروپس تھے، ملیشیاز تھے، یا ان کے جو فوج تھا، تو اس سے لگتا تھا کہ دس کنفیوژن ہیز ریچ اپ ٹو دا ٹاپچ لائن، کیونکہ اشرف غنی روز بروز کسی نہ کسی کو بدلتا تھا، اسپیشلی جو آرمی کا چیف. پھر میرے خیال میں کہ سب تک آ گئے کہ ہی واز ہارڈلی 35 اور 37 ایئرز آف ایج، جو کہ اس کو چیف بنا دیا. دوسری بات یہ بھی تھی کہ سب سے بڑی ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ یہ جو
ایک ڈپینڈنس تھا افغان آرمی کا ایئر پر، امریکن سپورٹ پر، وہ جب امبریلا ان سے ہٹ گیا تو اس کے بعد ان کو خود کو میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپوزڈ محسوس کیا، اور اس جو ولنریبلٹی تھی اس سے طالبان نے بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے ان کی یہ کمزوری انہوں نے ایکسپلائٹ کر لی، اور امریکن نے کہ ان کے اسٹریٹجک مومنٹم میں کچھ پاز لانے کی کوشش کی، بنگنگی کی، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ تو وہ اسٹریٹجک مومنٹم کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو مینٹین رکھا، اور یہ جنگ میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دشمن کو سنبھلنے نہ دیں، اور یہ اسٹریٹجک مومنٹم نے ان کو سنبھلنے نہیں دیا، کیونکہ they were then proving like the house of cards۔ ایک اور چیز جو تھی وہ کنسسٹنسی تھی، اور کنسسٹنسی کے آج اگر 5 ولایتیں ہیں تو کل 11 ولایتیں ہیں، تو اگلے میں 15-20 تک معاملہ پہنچ گیا، اور یہاں تک کہ خبر آ گئی کہ 40 kilometer from Kabul, and then they say 9 kilometer, and then they were in، اور چاروں طرف سے وہ داخل ہو گئے، لیکن کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، اور شاید اس کے لیے افغان صدر جو تھے وہ تیار تھا، تب بھی اس نے اپنے اسکیپ کا راستہ بھی ڈھونڈا تھا، اور ساتھ ڈالرز اور سب کچھ اکٹھا بھی کیا تھا کہ what to take and what to leave۔ Probably he left his nation, he left his army, he's left his close one, and he was for himself، لگتا یوں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے میرے خیال میں کہ اشرف غنی کے اس میں تاریخ میں even Afghans will dislike him to quite an extent, even his lies، اور وہ اوپن اس کے بارے میں بول بھی رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں ان چیزوں کو، تو میرے خیال میں کہ اٹ از اے پولیٹیکل coup de grace اینڈ اٹ از اے ملٹری coup de grace، اور یہ coup de grace اس سطح پر ہونا میرے خیال میں تاریخ میں اس کے مثالیں کم ملتی ہیں۔ دوسری بات کہ this was a coup de grace, but this coup de grace was a soft coup de grace، کہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا۔ پھر میرے خیال میں کہ اچھی بات ایک ہی بھی ہے کہ شاید پیسفل ٹرانزیشن کے لیے کافی حد تک راہ ہموار ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں کہ more than 70% of the job has been done for the peaceful transition۔ ایک اور چیز تھی کہ مینٹیننس آف ایم، کیونکہ وار اسٹریٹجی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا تھرو 2 decades، میرے خیال میں یہ بہت بڑا اس کے لیے وقتاً فوقتاً، اور اس کے لیے بہت زیادہ ریسورس، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی ریسورس تھی، لیکن میرے خیال میں کہ ان کا جو انفلنچنگ ریزالو تھا، دیٹ واز دا مین کاز، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مینٹیننس آف ایم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اب کیا بنے گا؟ آپ لوگوں نے تو وہ تصویریں دیکھ لی ہے کہ امریکہ جب آتا ہے تو بمبارڈمنٹ کرتا ہے، اور بمبارڈمنٹ کے بعد پھر وہ فوڈ بھی گراتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر ان کے پلین سے ہیومن باڈیز بھی گرتے ہیں۔ تو یہ فارن آکوپیشن جو ہوتا ہے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اور یہ ڈپینڈنسی جو ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑا اپاہج پن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک میں اس قسم کی جنگ سب سے خطرناک، اور میرے خیال میں پورے ملک کے لیے ایک سٹگما بھی بن جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا المیہ بھی بن جاتا ہے۔ ایک جو افغان آرمی کا فیوچر کیا ہوگا، یہ میرے خیال میں کہ چیلنجز ہے طالبان کے لیے، کیونکہ ہم اگر عراق کی مثال لے لیں
تو وہاں پر انہوں نے صدام کی جو آرمی تھی امپیریل گارڈز وغیرہ ان کو ڈسمنٹل کیا، لیکن ان کو انہوں نے اسی طرح تتر بتر رہنے دیا. they were trained people، اور جب ان کو موقع ملا تو پھر they played havoc with the جو بھی عراق میں ہوا آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں کہ طالبان کو اس چیز کو ان بورڈ کرانا ہوگا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچے کہ کیسے ان کو ریکنسائل ریہیبلیٹیٹ کرا دیتے ہیں. دوسری بات، نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہاؤ دے ول پریویلنگ آن دیم، کیونکہ اس کے بارے میں رشیا بھی وریڈ ہے، پاکستان بھی وریڈ ہے، ایران بھی، اینڈ سیم گوز ٹو چائنا. اگر امریکہ ڈسٹنس وہ ہے، وہ اس کو اگر اسپوائلر کا کردار بھی ادا کرنا ہے تو تب ذمہ داری بھی انہی پر پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ استعمال نہیں ہوگا. دیٹ از اندر چیلنج وچ دے ہیو ٹو فیس. ایک اور چیز چیلنج ہے ریکنسیلیشن، کہ وہ عام معافی کا اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ اب بھی ایسے پاکٹس ہوں گے کہ کچھ اریٹنٹس ہوں گے کہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے ریزالو کرنے ہیں وہ ریکنسیلیشن کا. اگلی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ طالبان کے لیے وہ جو 96 کا طالب اور 21 کا طالب، تو وہ جو امیج انہوں نے سو فار بنایا ہوا ہے کہ اٹ از ڈیفرنٹ، میرے خیال میں کہ اس امیج کو ابھی آن گراؤنڈ ان کو دکھانا، مینٹین کرانا، اور وہ بہت سارے جو ایزمپشنز تھے دنیا یا ریزرویشنز تھی ان کو فال ثابت کرنا، ان کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ان کو سامنے رکھنا ہوگا. اگلی بات کہ اس کی ریکنسٹرکشن، اور آیا کتنے مدت کے لیے یہ باقی کو ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر افغانستان کے فیوچر حکومت کے کیا خد و خال سامنے آئیں گے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ 70% تو آلموسٹ دے آر دیئر. اب باقی 30% یا 20% میں وہ کس طریقے سے باقی کو ایکوموڈیٹ کرا دیتے ہیں. میرے خیال میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب اسپرٹ آف ایکوموڈیشن زیادہ دکھائے بنسبت اپنے سٹیکس کو بڑھانے یا اپنے وہ. ایک یہ بات ہے کہ نیبرنگ کنٹریز بھی، دنیا بھی ایک ڈپلومیٹک الرٹ پر ہے، اور ہمیں تو خصوصی طور پر پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک الرٹ میں رہنا چاہیے، کیونکہ things are changing very on the fast mode and situation is still not all that balanced، بلکہ کچھ فلوئڈ ہے. پروڈنٹ اپروچ اڈاپٹ کرنا، اور میرے خیال میں کہ کچھ کیپٹلز میں پریویل کرنا شروع ہو گیا. رشیا نے آلموسٹ، چائنا نے بھی آلموسٹ کہ ریکگنیشن ہوگی. اس کے علاوہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے عورتوں کے بارے میں اور انسانی حقوق کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں. میرے خیال میں کہ وہ بھی، کیونکہ now it is a fait accompli، تو فیٹ اکمپلی کو تسلیم کرنا سب کے حق میں بہتر ہے بنسبت پھر ان کو آئسولیٹ کرنے کے، کیونکہ اس سے دنیا کو فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے پاکستان سائڈ پر خصوصاً اوور اسٹیٹمنٹ. جس طریقے سے کہتے تھے کہ ہم طالبان بزور بازو آ گئے، نہیں تسلیم کریں گے فلانا کے بارے میں. ابھی جو ان کا وہ وفد بھی آیا ہوا ہے، ان کو بھی اتنا میرے خیال میں کہ نہ وہ چالنا چاہیے اور نہ اتنا زیادہ اس کو سٹینڈنگ اتنے پیڈسٹل پر کھڑے کرنے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو وہ موسٹلی دے آر فرام دا نادرن الائنس. تو اس کو بھی میرے خیال میں کہ پاکستان کو اپنے ٹوننگ میں بیلنس لانا ہوگا. ریجنل اپروچ پاکستان اس کے لیے کوشش کرے، کیونکہ پاکستان اکیلے طور پر نہ افغانستان کو اسٹیبلائز کر سکتا ہے، نہ اس کو سنبھال سکتا ہے اس کے گڈ اینڈ بیڈ ایفیکٹس کو. تو اس میں ایک ریجنل اپروچ کو پاکستان، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ سب کا بیبی ہے، سب کا نیبر ہے. تو یہ پاکستان کو اس بارے میں زیادہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹکلی اور ہر لحاظ سے ہونا چاہیے. ہاں، بارڈر مینجمنٹ جو ہے میرے خیال میں کہ وہ سٹرینز تو نہیں ہے جس طرح ریفیوجی کا کہا جا رہا تھا، یا اس کے علاوہ کچھ ایگزوڈس کا، یا اس کے علاوہ کچھ وائلنس کا، وہ چیزیں تو نہیں ہوگی.
लेकिन फिर भी बॉर्डर मैनेजमेंट को ऐसे मौके पर ज़्यादा बेहतर, लेकिन ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल सील कर दे, क्योंकि सीलिंग भी अच्छी बात नहीं है और इस तरह खुला छोड़ना भी एक रिजीम के तहत उसको रेगुलेट करे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। अगली बात कि पाकिस्तान ज़्यादा करीब है, रिसोर्स भी है, तो जितने उधर डिप्लोमेटिक कोर्स हैं या बाकी नेशनल है, अगर वो एवैक्यूएशन चाहते हैं तो पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए। ये हमारे तौर पर उनको एक अच्छा मैसेज जाता है इस लिहाज से। अगली बात, अगर वहाँ पर कुछ सप्लाईज मेडिकल की या ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की ज़रूरत है तो पाकिस्तान को ये एक्सटेंड कराना चाहिए, ये भी पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। अगली बात ये है कि वी आर टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग, क्योंकि इंडिया अब सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है और बातचीत तो वहाँ पर हुई अफगानिस्तान पर, सब ने रिस्ट्रेंड और तालिबान को वायलेंस में कमी का कहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा लूज़र जो रीजन में हमें नज़र आता है वो इंडिया है, और इंडिया जाहिर है कि इसको इजी नहीं लेगा। जब इजी नहीं लेगा तो वी शुड बी अलर्ट ऑन ऑल द फ्रंट्स कि वो क्या मिसचीफ कर सकता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। इसके अलावा वो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अगर सैंक्शन की तरफ या कोई और इस किस्म के मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा कर सकता है, क्योंकि उनकी जो मीडिया हम देखते हैं या बातचीत होती है तो दे आर वेरी एग्रेसिव and at the same time very embarrassed and almost now it is a wounded hounds, और wounded hound पर imbalance भी हो जाता है और कुछ ऐसे हरकतें भी कर जाता है जो कि मेरे ख्याल में उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, तो इस तरफ भी देखना चाहिए। अगला मेरे ख्याल में कि ईरान भी तालिबान के साथ काफ़ी ऑन बोर्ड है। जो पहला वाला लॉन्डन अलायंस वाली ने बात है और न वो शिया कम्युनिटी की, क्योंकि अब भी जब हम देखते हैं तो बाज़ जगहों पर उनका फ्लैग भी नज़र आता है और हुसैनियत की फ्लैग नज़र आती है और साथ साथ वाइट फ्लैग भी नज़र आता है, तो ये मेरे ख्याल में कि एक अकोमोडेशन वाली बात है। मेरे ख्याल में बातें तो बहुत हैं, सफाइज टू से दिस मच। थैंक यू इंडीड। फिर क्वेश्चन आंसर। सर बहुत शुक्रिया।